پیارے دوستوں، آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے، اس سے متعلق آگاہی نہیں۔ وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نسمے میں بھرا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا رسیا بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھنونا جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے لکھے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ اس مضمون کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف۔ زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو، اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کے مالک کو چاہیے کہ اپنی مال سے ہر قسم کی لالچ سے بچے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں سورہ التوبہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے ان لوگوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور وہ کہ جمع کیے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغ گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹ ہے۔ یہ ہے وہ عذاب ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ العمران آیت 180، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بارہ ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق یعنی مالا آہار ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جس کو تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اولیہ سے بنوے الوزن نے ابخلاؤنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کا ایک 49,000 برس کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی حق میں فی صلے سے متعلق راہ دیکھے گا کہ آیا وہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، یہ چوپائے جانور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اسے رون دیں گے، جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا۔ اسی طرح اس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اس شخص کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا، وہ رستہ تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا بروزن قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ کو ادا کیا کرتے تھے تو اسرے وکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ
सैयदना हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाते सुना कि नबी पाक ने फरमाया, पहले 3 शख्स जो जहन्नम में दाखिल होंगे वो ये हैं। नंबर 1, ज़बरदस्ती किसी पर मासेलुत होने वाला उम्मी। नंबर 2, वो मालदार शख्स जो अपने माल के बारे में अल्लाह अज़्ज़ वजल का हक़ अदा न करता हो। नंबर 3, तकब्बर करने वाला मुतकब्बिर फ़कीर। मुश्कात शरीफ। हज़रत अलिफ़ाम अल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि रसूल ने फरमाया, ज़का किसी माल में ना मिलेगी मगर इसे हलाक कर देगी शिब अल-ईमान। बाज़ उलमाए किराम ने इस